سائیں توکل شاہ کے خلیفہ صوفی محمد احمد نے اپنے مرشد کے ملفوظات پر مشتمل کتاب ذکر خیر تالیف کی ہے۔ اس کتاب سے ایک حکایت کا خلاصہ تھوڑی سی لفظی ترامیم کے ساتھ پیش ہے۔ ہندوستان کے ایک راجہ کا پیشاب بند ہو گیا۔ علاج کرایا، بہت کرایا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ کسی نے راجہ سے کہا کہ آپ کی ریاست کے تھانہ بھون میں ایک بزرگ سائیں توکل شاہ آپ کا علاج کر سکتے ہیں۔ راجہ چلنے پھرنے سے بھی معذور تھا۔ اسے بیل گاڑی میں ڈال کر شاہ صاحب کے آستانے پر لایا گیا۔ سائیں توکل شاہ نے اسے دیکھنے کے بعد کہا، راجہ صاحب، اگر آپ شفا یاب ہو جائیں تو مجھے کیا دیں گے؟ راجہ نے کہا، جو آپ کہیں دوں گا۔ سائیں توکل شاہ کہنے لگے، آپ کے پاس کتنی جاگیر ہے؟ راجہ، یہی کوئی 2000 ایکڑ مال مویشی، نقدی اور جواہرات علاوہ ہیں۔ سائیں توکل شاہ، کیا آپ شفا کے بدلے یہ تمام جاگیر مجھے لکھ دیں گے؟ راجہ، بالکل لکھ دوں گا، تمام کی تمام، مگر کسی طرح اس جان لیوا بیماری سے نجات دلا دیجیے۔ سائیں توکل شاہ، چلو پھر پٹواری بلاؤ اور ساری نہیں بس آدھی جائیداد میرے نام کر دو۔ راجہ نے اسی وقت پٹواری اور متعلقہ مال افسران کو بلا کر آدھی جائیداد شاہ صاحب کے نام لکھ دی۔ شاہ صاحب نے اپنے چولہے کی ایک چٹکی راکھ راجہ کو چٹائی اور 2 گھونٹ پانی پلا کر کہا کہ جاؤ اور ایک طرف ہو کر اس پیالے میں پیشاب کر لو۔ راجہ کے ملازم اسے چارپائی سمیت گھسیٹ کر ایک طرف لے گئے اور راجہ نے نہ صرف پیالہ پیشاب سے بھر دیا بلکہ بالٹی بھر زمین پر بھی گرا دیا۔ 1 ہفتے کا رکا ہوا سارا پیشاب کرنے کے بعد راجہ ہلکا پھلکا ہو گیا اور اپنے پیروں پر چل کر شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا کہ وہ اپنے مریدین بھیج کر اپنے حصے کی زمین کا قبضہ لے لیں۔ سائیں توکل شاہ نے راجہ کی آدھی جاگیر کے کاغذات واپس کرتے ہوئے انتہائی خوبصورت جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں اللہ کے فضل سے بہترین چیز شفا دی اور تم مجھے بدبو اور غلیظ شے یعنی ایک پیالہ پیشاب دے رہے ہو، کیونکہ تم اسے ایک پیالہ پیشاب کے بدلے نصف کے بجائے ساری جاگیر دینے کو تیار تھے۔ یہ ہے تمہاری اور تمہاری جاگیر کی اوقات۔ کہتے ہیں کہ راجہ بہت شرمندہ ہوا، تائب ہو کر باقی زندگی خلق خدا کی مدد اور خدمت میں گزار دی۔ ہم آئے روز امیر لوگوں کو حفظ مال و زر میں مبتلا ہو کر دولت کا انبار لگا لینے کے باوجود بیمار اور پریشان رہتے دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔